پرنس جام صاحب یہ بات کر رہے ہیں، احتشام الحق صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماڈرن فارمنگ کی جانب ہمیں جانا ہے. اب ہم اس پہ یہ بات اگر کر لیں کہ اگر ہم صرف پاکستان کی جو ہم سیڈ پروڈکشن پہ بات کر لیں، ہم دیکھتے رہے کہ انڈیا اور انڈونیشیا نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہ والا کلیہ استعمال کیا اور اس سے انہوں نے انکریز کیا اپنے لوکل پروڈکشن کو، ہائی ییلڈ سیڈز کو. ہم وہ کلیہ استعمال نہیں کر پائے. آپ کیا کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے اپارٹ فرام دس یہ کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال اور یہ سب چیزیں؟ دیکھیں ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اس وقت ضرورت ہمارے جو ہے نا وہ ماڈرن میتھڈ جو ہے نا ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے صحیح معنوں میں زرعی انقلاب ملک میں لایا جائے. دیکھیں آپ سوال کر رہی تھی کہ پوٹینشیل کتنا ہے اور چیلنج کتنا ہے. دیکھیں ہم نا پوٹینشیل کی تو کہتے ہیں انتہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اصل چیز ہے کہ پولیٹیکل ول آپ کی کتنی ہے، آپ اس پروگرام میں اونرشپ کتنی لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جس طریقے سے آؤٹ آف دی وے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم نے، اور ماننا پڑے گا پرائم منسٹر بھی بیٹھتے ہیں ساتھ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارا یہ ایگریکلچر سیکٹر 23% ہمارے جی ڈی پی کا ہے، لیکن اس جس حساب سے ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ رہا. دیکھیں ہم نے ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ کارپوریٹ فارمنگ ہونی چاہیے، میکنائز جو ہے نا وہ فارمنگ ہونی چاہیے. کبھی بات ہوتی ہے جی ایجپٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، جوائنٹ وینچر، کبھی آسٹریلیا کبھی کدھر. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں نا، اور انیشیلی جو کہا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ ایکڑ جو زمین لے لی گئی اس کام کے لیے، تو میرا خیال ہے انویسٹمنٹ تو وہاں پہ آ گئی ہے. اب مسئلہ صرف جو آیا ہے وہ پانی کا ہے. دیکھیں پنجاب کی حد تک تو پانی آؤٹ آف دی وے جا کے پنجاب نے سپورٹ کیا ہے. اب کیونکہ 7 نئی نہروں کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے رجسٹ کر رہا ہے اپنا کیا کہتے ہیں سندھ. کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے تو معاملے کو حل کر لیا جائے گا. میرا اپنا خیال ہے، دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ جی یہ بڑے بڑے ہمارے جو ذمہ دار ہیں نا ان کو سپورٹ کیا جائے، اور آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے. یہ آپ دیکھ لیں ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے بڑے اس پہ کام کیے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. نئی نئی ورائٹی انہوں نے نکالی لیکن ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں زرعی ترقیاتی بینک معذرت کے ساتھ آج بھی بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں کبھی بتایا جاتا ہے جی اس سال 2000 ارب سے زیادہ قرضے دیا جائیں گے، چھوٹے لوگوں کو قرضے نہیں دیا جاتے، چھوٹے کسانوں کو قرضہ نہیں دیا جا رہا. ہم دیکھیں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 46% کلٹیویٹڈ ایریا ہے پاکستان میں، باقی سارا ان کلٹیویٹڈ ہے. اب اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ سبسڈی نہیں دیں گے، وقت پہ کنسیشن نہیں دیں گے، چھوٹے کسانوں کو لون نہیں دیں گے، ان کی پروٹیکشن نہیں دیں گے، تو میرا خیال ہے بات نہیں بنے گی. اب اس حوالے سے ایک امبریلا آرگنائزیشن تو کھڑی ہے SIFC، وہ ایک بڑی بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، لیکن مرکز میں اور صوبوں کے درمیان اس حوالے سے جتنا کوآپریشن بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھ رہا. بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات ہم نے اس حوالے دوسری امپورٹنٹ بات اس وقت یہ ہم دیکھیں پوٹینشیل کی آپ بات کرتی ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارا کاٹن پروڈکشن میں اب 5th نمبر پہ دنیا میں ہے، مینگوز میں ہم 4تھے نمبر پہ ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں ہم جب چاہتے ہیں ہمارا دیانتداری سے ہمیں سپورٹ حکومتیں دیتی ہیں تو 30 ملین ٹن سے زیادہ ہم گندم پیدا کر لیتے ہیں. اب یہ کہ اوپر سے اگر ہمیں پروٹیکشن ملے اور پیٹرنائز حکومتیں کریں جیسے SIFC کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور اب یہ جو انیشیٹو لیا گیا اور خاص طور پہ جس میں انٹرسٹ ہم چائنا اور رشیا کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں ابھی آپ دیکھ لیں ہم نا آپ کا یہ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں آخری بات کروں، وہ وہاں ایسٹ اپنا جو پنجاب ہے وہاں پہ وہ پورے انڈیا کو جناب وہ اتنی گندم پیدا ہوتی ہے کھلا رہے ہوتے ہیں. ایرانی بلوچستان لہلاتے کھیت ہے ہمارا، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں جو برا حال ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ایک تو پولیٹیکل ول تو اپنی جگہ ہے، جہاں پہ جو اب انسینٹیو چھوٹے پولیٹیکل ول کی بھی ہمیں وہ کرنی جائے گی، کمی دکھائی دے رہی ہے کہیں نہ کہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.